بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو کورونا وائرس کے حوالے سے گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں خود آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں، اور آپ کو جو بھی حقائق ہیں اس سے آگاہ وقتاً فوقتاً ہماری ٹیم بھی کرتی رہی ہے، اور آج میں نے مناسب جانا کہ میں خود بھی آپ سے بات کروں. گلگت بلتستان میں ڈے ون سے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کورونا وائرس کے حوالے سے اپنے اقدامات کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اس میں ایک ٹیم کی شکل میں ہم کام کر رہے ہیں، چاہے یہاں پولیٹیکل ہماری گورنمنٹ ہو، اس کے ساتھ لا انفورسز ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے پاک فوج ہو. یہ سب کے سب ہم ایک ٹیم کی شکل میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر تم مل کے متحد ہو کے اور اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو نتیجہ جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اب گلگت بلتستان کی مثالیں الحمدللہ چاروں صوبوں میں دی جا رہی ہیں، انٹرنیشنلی دی جا رہی ہیں، اور یہ اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا جا رہا ہے اب تک کی صورتحال کے حوالے سے. ہماری دعا ہے اللہ پاک اس سے بھی اور بہتری لانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں چونکہ ملٹیپل قسم کے اقدامات حکومت گلگت بلتستان نے اٹھائے ہیں جس کی مثال کسی صوبے میں نہیں ملتی ہے، چاہے وہ آئسولیشن سینٹرز ہوں، کوارنٹائن سینٹرز ہوں، ہمارے جو کراچی سے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو لانا، ان کی ٹیسٹنگ کے ذریعے لانا، اس کے بعد پھر صوبے میں اسپیشل اقدامات اس حوالے سے کرنا، اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹیسٹنگ کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پہ ہے. آبادی کے لحاظ سے جتنی ہماری آبادی ہے اگر اس پیمانے پہ دیکھا جائے تو WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے. WHO کا سٹینڈرڈ ہے کہ 10 لاکھ کے پیچھے 1000 لوگوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جبکہ الحمدللہ ہمارے 15 لاکھ آبادی کے پیچھے اس وقت 7310 ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. یعنی ایوریج 10 لاکھ کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ہے وہ 4000 سے زیادہ کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ بھی ناکافی ہے. اب اس سلسلے میں چونکہ یہ اچھا خاصا ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہمارا چلا، اس میں بہت سے جو ہے وہ ہمارے کاروبار، بزنسز، سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی ایکٹیویٹیز، ایجوکیشن کے جو ہے وہ تمام اقدامات جو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ساری بن رہی ہیں، اس وجہ سے ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اثرات آئے، اور اس وجہ سے آپ کے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے روزگار کے حوالے سے بڑے سیریس ایشوز آئے. اور ہم نے سب سے زیادہ جو ہے لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ لوگوں پہ سختی بھی کی، جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھرپور طور پر لوگوں نے تعاون بھی کیا. اب اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہ جو پیک کے دن کہا جا رہا تھا، ہمارے یہاں پہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 7300 سے زیادہ، تقریباً 7400 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس میں سے الحمدللہ جو ہے وہ بہت زیادہ 96-97% سے زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو پیشنٹس ہیں. اور اس میں پھر جو لوگ پوزیٹو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک بھی لوکل نہیں ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے تافتان سے جو ہمارے زائرین جو ہے وہ ایران کے تھرو تشریف لائے تھے، اور ان کو وہاں پہ مس ہینڈلنگ کر کے جو ہے جو ایشوز پیدا ہو گئے اس پہ بات ہو گئی، میں مزید بات نہیں کروں گا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے تبلیغی جماعت سے کچھ دوست احباب جو ہے اس میں افیکٹ ہو کے آ گئے، اور ان کو بھی ہم نے اسپیشلی ٹریٹ کیا، اور الحمدللہ وہ سارے آج کوئی بھی زائرین میں سے کوئی بھی ایک مریض نہیں ہے، سب کے سب ٹھیک ہو کے صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں. تبلیغی جماعت کے جو دوست احباب تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے کانٹیکٹس تھے جو امیجیٹ ٹریکنگ، ٹریسنگ اور کوارنٹائن کی پالیسی کے تحت ہم نے ان کو ٹریس کیا، ٹریک کیا، اس کے بعد پھر ان کی ٹیسٹنگ کی، پھر اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی گئی. اب اس وقت گلگت بلتستان میں آپ دیکھتے ہیں تو جو کیسز کچھ دنوں سے ہمارے یہاں بڑے کچھ وہ بھی تعداد کے لحاظ سے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ماضی کی نسبت جو پچھلی ریکوریز تھی اس کی نسبت یہ زیادہ سمجھے جا رہے تھے. اس میں بہت سے ایسے ان آئیڈینٹیفائڈ قسم کے لوگ جو ہمارے اپنے صوبے کے ہیں، وہ کراچی سے، لاہور سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، ملک بھر سے جو ہے، چونکہ وہاں پہ اسکولوں کی بھی چھٹیاں تھی، لاک ڈاؤن بھی بڑا سخت تھا، روزگار بھی بند تھا، وہ حضرات یہاں تشریف لائے. تو جس کو بھی وہاں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جو آ رہے ہیں بغیر ٹیسٹنگ کے، تو ان کو جب چیک کیا جا رہا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے یہ کیسز جو ہے وہ ان کے جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آ رہے ہیں. تو اس میں اس وقت گلگت بلتستان میں ٹوٹل جو مثبت ٹیسٹ کیسز جو ہے وہ ان کی ٹوٹل تعداد 607 ہے،
اور اس میں سے جو اس وقت جو صحتیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ 412 ہے. آج بھی ہماری جو ریکوری ریٹ جو ہے وہ 70% کے لگ بھگ ہی ہے. کبھی یہ 72 ہوتا ہے، کبھی 70 ہوتا ہے، کبھی ایک نیچے کبھی ایک اوپر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو الحمدللہ ہمارے ہاں آج بھی جو ریکوری ریٹ ہے پوری دنیا سے بہتر ہے. پوری دنیا میں اتنی تیزی سے ریکوری نہیں ہے. ہمارے یہاں ابھی جو کیسز آ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، میری گزارش ہوگی کہ جو بھی دوست احباب مختلف صوبوں سے بغیر ٹیسٹ کرائے گلگت بلتستان آ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان، ان کے فیملی جو ان کو جانتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہوگی، کیونکہ یہ کوئی بیرون ملک سے جو آتے ہیں ان کی لسٹ ملتی ہے، اندرون ملک سے جو آتے ہیں ان کی کمپلیٹ ہسٹری لینا مشکل ہو جاتا ہے. میری گزارش ہوگی عوام الناس سے جو بھی سن رہا ہے وہ یقینی بنائے کہ جو کسی صوبے سے اپنے صوبے میں آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو آ کے ٹیسٹ کروائے. وہ اپنی جو ہے ہم بہت سے دوستوں کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ شاید وہ ٹیسٹ ابھی تک ہم سے نہیں ہوئے ہیں. تو لوگوں سے گزارش ہے ان محلوں میں جو بھی آیا ہے، جس محلے میں آیا ہے، تو وہ لوگ خود ان کے حوالے سے ہمیں جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کریں. اس سلسلے میں ابھی چونکہ ہم نے ایک نئی پالیسی بھی رکھی ہے، اس پالیسی کے تحت ہوم کوارنٹائن کو بھی ہم الاؤ کر رہے ہیں، چونکہ کچھ خواتین کے کیسز بڑھنے شروع ہوئے اور اس کے بعد یہ ایشوز پیدا ہو گئے کہ جناب ہم نے خواتین کو تو جو ہے وہ آئسولیشن میں ہم نے نہیں دینا ہے الگ کسی آپ کے سرکاری اس اداروں میں. تو اس لیے آج ہم نے تفصیلی اس پہ میٹنگ کی. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی ٹیسٹ کے بعد اگر اس میں پوزیٹو آ جاتا ہے اور اگر وہ فیمیل ہیں، وہ اگر اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہی وہ آئسولیشن میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس محلے کا جو بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہوگا، ڈاکٹرز ہوں گا، وہ ان کے کانٹیکٹس میں آ جائیں گے اور اسی محلے کے اندر ان کی جو ہے وہ کوارنٹائن میں رکھا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سمپٹمیٹک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی علامات بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم فیملی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ خدا را وہ ہمیں ہمارے کوارنٹائن سینٹرز میں، آئسولیشن سینٹرز میں ان کو دینا پڑے گا. یہ آج ہمارا فیصلہ ہوا ہے. یعنی جو اسمپٹمیٹک ہے، وہ خواتین ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہی کوارنٹائن سینٹر میں اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں، اپنے محلے کے اندر کوئی ڈسپینسری ہے، اسکول ہے، یا اپنے ہی گھر کے اندر کوئی 1-2 کمرے ایسے جو ہماری ہیلتھ ٹیم جو ہے اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، ان کا پورا ڈیٹا لیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ بات جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. لیکن اگر وہ سمپٹمیٹک پیشنٹ ہے، اگر ان کے اندر وائرس پایا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے نزلہ، زکام، کھانسی یا کسی نہ کسی شکل میں وہ جس کو کہا جاتا ہے سمپٹمیٹک یعنی مشتبہ پورا، تو اس کو ہر صورت ہمیں وہاں سے نکالنا ہے. ہر صورت ہمیں کمیونٹیز کا تعاون چاہیے تاکہ ہم ان کا بہتر طور پر ٹریٹ کر سکیں، تاکہ اس کے 100% کوشش کی جائے کہ وہ ٹرانسفر نہ ہو سکے. اس میں ہمیں کمیونٹی کا بھرپور تعاون چاہیے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے اپنی جو راشن کے حوالے سے بھی جو اقدامات تھے وہ اٹھائے ہیں. 25,000 بیگز تقسیم کیے گئے ہیں. 25,000 اس وقت ہمارے پہنچ رہے ہیں. 25,000 پھر اس کا آرڈر ہم نے دیا ہے بیگز کا. اور دیکھیں یہ ہم بھی الیکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک بیگ بھی پولیٹیکلی جو ہے اس کی تقسیم نہیں کی ہے. 100% یہ جتنا بھی راشن آیا ہے 12 کروڑ ایک 14 کروڑ ایک، یعنی لگ بھگ تقریباً جتنے بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 40 کروڑ روپے سے زیادہ کا جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وہ کمیونٹیز کے تھرو، سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو، پاک فوج کو ہم نے تھرڈ پارٹی کے طور پہ رکھا ہے، وہ بھی چیک کرتے ہیں اس کو، اور نمبرداروں کے تھرو، سماجی تنظیموں کے تھرو، اور ٹوٹلی جو ہے وہ پالیٹکس سے بالاتر ہو کے ہم نے یہ کمپین چلائی ہے. جبکہ چاروں صوبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ابھی گورنمنٹ اپنی ریلیف دیتی ہے تو پارٹی اپنا مونوگرام لگاتی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی وزیر کھڑا کرتی ہے اور جو ہے وہ اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. ہم نے ایک تو تصویر سازی پہ بند کر دیا کہ کوئی امداد دیتے وقت تصویر نہیں نکالی جائے گی، لیکن اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لی جائے گی، اس کا سارا ڈیٹا لیا جائے گا. تو وہ لوگوں کی عزت نفس کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ خیال رکھا ہے کہ یہ اس پینڈیمک میں، اس وبا کے دوران ہم کسی طور پہ بھی متاثرین میں سیاسی، غیر سیاسی اور متاثر غیر متاثر میں اس بیس پہ ہم فرق نہ کریں کہ جی یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارا ووٹر ہے، یہ نہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سے ہم مبرہ ہو کے الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں.
اور یہ بھی آپ کو بخوبی علم ہے وفاقی حکومت نے آج کی ڈیٹ تک ایک روپیہ ابھی تک گلگت بلتستان کی حکومت کو نہیں دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہمیں بڑی امید تھی کیونکہ یہ ایک وبا تھی، وبا کے حوالے سے پاکستان کے آئین یہی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ اب اس پینڈیمک کے حوالے سے، اس وبا کے حوالے سے وفاقی حکومت نے یہ کہا چونکہ 18ویں ترمیم میں صحت کے شعبہ صوبوں کو جا چکا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہم 18ویں ترمیم کے تحت صوبہ نہیں ہیں، ہمیں ڈویزیبل پول سے پیسہ نہیں ملتا ہے۔ آپ نے جو ڈویزیبل پولز کے جو صوبے تھے جن کو ڈویزیبل پول سے پیسہ ملتا ہے ان کو بھی آپ نے 2-3 بلین روپے جو ہے وہ فراہم کیا، حالانکہ ان کے اپنے ریسورسز بڑے تھے، لیکن گلگت بلتستان کو 1 روپیہ بجٹری سپورٹ میں نہیں دیا گیا، جس پہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ایک وبا آئی ہوئی ہے اور ہم نے کون سا اس میں پولیٹیکل جو اپنے ایجنڈا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وفاق میں جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے بدقسمتی سے، ان کا ایجنڈا صرف لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، ان کا ایجنڈا صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کے ایجنڈا قطعاً وزیر اعظم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، نیچے کچھ اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم توقع رکھتے تھے کہ ان دنوں یہ پالیٹکس سے پاک ہو کے کام کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس کہ انہوں نے آج بھی صوبوں میں یکجہتی پیدا کرنے کے بجائے صوبوں میں جو ہے وہ اختلاف رائے کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ اور خاص طور پر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں چیف منسٹر کی بات کون سنے گا؟ لوگ وزیر اعظم کی بات سنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج ہماری جو ملک بھر میں جو اموات کی تعداد ہے وہ 1000 تک پہنچ گئی ہے۔ تو آج میں وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں ایک بندہ بتائیں جو بھوک سے مرا، جس تک خوراک نہیں پہنچا۔ جس وزیر اعظم صاحب کو افسوس یہ، اس کو آپ کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو معلوم نہیں ہمارا سماجی ڈھانچہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر ہم مل کے مربوط طریقے سے لاک ڈاؤن کرتے، جس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے گئے، اگر ہم ایک چھوٹا سا صوبہ، انتظامی صوبہ ہیں، اگر ہمیں وفاق وسائل فراہم نہیں کرتی، ہم غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے ہیں، ہم جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اقدامات کے لیے جو اخراجات آتے ہیں وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہرحال حالات نے ثابت کیا کہ وزیر اعظم صاحب جو کہتے تھے کہ لوگ بھوک سے مریں گے، الحمدللہ ابھی تک پاکستانی عوام نے اللہ کے حکم سے کسی کو بھوک سے مرتے ہوئے کسی کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ کورونا سے 1000 لوگ ابھی تک جو ہے وہ جان سے جا چکے ہیں، اور ہم توقع رکھتے تھے کہ چونکہ یہ پیک میں جائے گا تو ہمارے اقدامات بھی سخت ہوں گے، لیکن افسوس ہوا کہ جو اس کے کیسز بڑھے، جو اس کے جو ہے وہ شرح اموات بڑی ملک بھر میں، جو اس کا جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا گیا، اور اس کورونا کے حوالے سے جو مینجمنٹ تھی، یہ جو کوارڈینیشن تھی، وہ اس میں اور کمزور ہوتی گئی۔ اب تو سارا ہی ملک کھول دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جس میں گلگت بلتستان کو بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی سارے جو ہے وہ بزنسز وغیرہ جو بھی ہیں یہ کھول دیں۔ تو ہماری بھی مجبوری تھی، ہم نے بھی نہ چاہتے ہوئے، میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیے ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ہیلتھ فیسلٹیز باقی صوبوں کی طرف پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، یہاں پہ یا وفاقی ہاسپٹلز نہیں ہیں، یہاں ٹوٹل گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی بڑے ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ یہاں جو بھی بوجھ ہے وہ صوبائی حکومت کے، صوبائی جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلز کے اوپر ہے، اس میں وفاقی کوئی ہاسپٹل یہاں موجود نہیں ہے۔ تو ہماری پوری کوشش تھی کہ اس میں اور سختی کی جائے، لیکن ہم مجبور ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اعلان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے جو ہے ہم نے کہا ہم مزید کنفرنٹیشن نہ کریں، اس لیے اب ہم نے کچھ SOPs بنائی ہیں جس کے تحت آپ نے کچھ کاروبار کے اندر وقت زیادہ دیا ہے، ہم نے جو تمام کاروبار جو ہے وہ کھولنے کے لیے سخت SOPs جاری کی ہیں۔ ہم پہلا صوبہ ہیں جس نے ماسک کے اوپر فائن شروع کیا، الحمدللہ اس وقت ہمارے 30 سے 40% لوگ جو ہے وہ ماسک پہن رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم بھرپور طور پر جو ہے ماسک کمپین ہماری چل رہی ہے تاکہ ڈسٹریبیوشن ہو۔ دکانداروں کو ہم نے انشور کروایا ہے کہ کسی حد تک کہ وہ اس پہ خیال رکھیں، لیکن لوگوں کا ہجوم ہے وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے، خدا را کچھ عرصے کے لیے مزید اس سوشل ڈسٹینسنگ کی پالیسی پہ عمل درآمد کریں۔ یہ آپ کے لیے ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ یہ حکومت کے لیے کافی حد تک ناممکن اس لیے بنتا ہے کہ ہم ہر گلی ہر کوچے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کی حکومت کے اگلے 1 سے 1.5 مہینے کا جو بھی ٹائم ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اس میں ہم رات دن کوئی چھٹی ہم نے اس سے لے کے آج تک نہیں کی ہے، نہ آج کر رہے ہیں، آج بھی دن بھر ہم میٹنگز کرتے رہے ہیں۔
تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ کی ذات سے اور گلگت بلتستان کے عوام سے، اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کے اگلے 15-20 دن کے اندر جو اقدامات مزید اٹھانے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمائندہ حکومت اٹھائے گی اور فیصلے کرے گی اور فیصلوں پہ عمل درآمد بھی کرے گی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ریکوری ریٹ ہے اور بہتر ہوگا۔ رمضان شریف کی وجہ سے کچھ ریکوری ریٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے جو آئسولیشن سینٹرز میں جو حضرات ہیں وہ پکے جو ہے وہ روزہ دار ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی آج بھی 70% ہمارے ریکوری ریٹ ہے، اور آگے جا کے ہم نے یہ فیصلہ کیا، جیسے ہمارے کھر میں بسین کا ایریا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مہربان پورہ کا علاقہ ہے، کشروڑ کے اندر کچھ 1-2 علاقے تھے، الحمدللہ کشروڑ کسی حد تک کلیئر ہو گیا ہے، کھر کے اندر بھی واقعات ہو رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے ہماری لا انفورسز اداروں نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے سیمپلز لیے ہیں۔ مہربان پورہ کے بھی بڑوں سے ہماری گزارش ہوگی، کیونکہ گلگت ایسا ہے کہ پورے صوبے سے لوگوں کا آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ گلگت کے جو کیس 100 سے زائد ہیں اس میں چیک کریں گے تو لوکل گلگت کے پشتینی باشندے اس میں ٹوٹل 13 یا 16 ہیں، باقی سارے لوگ سارے صوبوں سے جو ہے ضلعوں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ اقدامات کے ذریعے سے ان کی ہیلتھ کو بہتر کیا جائے اور ان کی امیونٹی کو بہتر کیا جائے اور ان کو بیسٹ خوراک دیا جائے اور بیسٹ انوائرمنٹ دی جائے۔ یقیناً الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% جو ہے وہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کے جو ہی ہمارے نوٹس میں آتے ہیں اس کی ہم کریکشن کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک پورے دنیا کو اس کورونا وائرس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور جلد از جلد جو ہے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی نارمل لائف کی طرف ہم جا سکیں۔ اور پاکستان کے اندر الحمدللہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تک کیسز کم ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں الحمدللہ کافی حد تک اچھی طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا، جس کے لیے میں پاک فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت زیادہ رات دن کام کیا، ہماری پولیس نے اچھا کام کیا، ہمارے رینجرز نے کیا ہے، ہمارے جو ہے وہ جی بی اسکاؤٹس نے جو ہے اچھا کام کیا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خاص طور پر۔ یہ عید ہمیں جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہیں، ہمیں یہ اس عید کو ان کے نام پہ منسوب کرنا ہے، اور ہم نے ان کی عزت، احترام، وقار کے لیے اور کام کرنا ہے، اور ان کے لیے مزید جو ہے وہ دعا بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بھرپور تعاون کرنا ہے۔ سپاہی کے ساتھ تعاون چاہیے ہوتا ہے، فرسٹ میں جو لڑ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو شاید وہ معاملہ آسان نہیں ہوگا۔ تو میں وہ جو ڈاکٹر ہمارے شہید ہوئے، ڈاکٹر اسامہ ریاض، اس کے بعد ملک اشدر ہمارا پیرامیڈک سٹاف، اس کے علاوہ ہمارے 2 اور بھی اس وقت ڈاکٹرز جو بیمار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کی صحتیابی کرے۔ اور جو ڈاکٹر شہید ہوا، ڈاکٹر اسامہ فرسٹ ہے گلگت بلتستان کے پاکستان میں ڈاکٹر جو شہید ہوا ہے، اور اللہ کا شکر میں سمجھتا ہوں جو ریکوری ہوئی، جو بہتری ہوئی ہے، ڈاکٹر اسامہ اور ملک اشدر جیسے لوگ جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، ان شہادتوں کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ ہمارے ہاں کچھ بہتری کے آثار دکھائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عید بھی خیریت سے گزر جائے، اور اس کے بعد بھی ہمارے معاملات جو ہے وہ خیریت سے گزر جائیں، اور ہم سب مل کے جو ہے گلگت بلتستان کو کورونا سے پاک کریں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ہم گلگت بلتستان جائیں گے، وہاں پہ جو ہے ہم اپنی چھٹیاں انجوائے کریں گے۔ یہ میری ان سے گزارش ہوگی خدا را کہ گلگت بلتستان میں بھی وائرس ابھی تک موجود ہے، اور آپ کیریئر بن کے آئیں گے تو ڈبل نقصان ہوگا۔ میری گزارش ہے، ہم نے تمام ہمارے ہوٹل بند ہیں، اور کسی قسم کے یہاں پہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے مری کو سیل کیا گیا ہے، ہم گلگت بلتستان میں بھی فی الحال ٹورسٹ کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں، لہذا جو بھی دوست احباب آنا چاہتے ہیں وہ کچھ دن مزید صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہی ہمارے 10,000 ٹیسٹ پورے ہوتے ہیں، ریکوری ہماری جو ہے وہ 100 سے واپس نیچے آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان سارے سیکٹرز کو کھولا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس وقت کوارنٹائن سینٹروں میں، آئسولیشن سینٹروں میں مریض ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت یاب کرے جلد از جلد۔ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو ان کے لیے اچھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ بھی بہتری کرے۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔